میرے آقا نے جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے نا، یعنی مدد، یہ ہر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ضرورت مند نہیں ہوتا پھر بھی مانگ رہا ہوتا ہے، مگر نارملی قرضہ وہ مانگتا ہے جو ضرورت مند ہو اور اسے لوٹانا بھی ہو. تو یہاں میں ایک مشورہ دوں گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بجٹ کا، اپنے مال کا ایک حصہ ایسا رکھیں جو آپ قرضہ دیا کریں. آپ قرضے کا سسٹم بنائیں. آپ کی فیکٹری ہے، دکان ہے، مشورہ دیتا ہوں خاص طور پہ جو آپ کے جاب کرتے ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے؟ ان کو قرضہ دیں، ہر مہینے ان سے آپ کاٹتے رہیں. لیکن کیا ہوگا، اس کی فضیلت سنیے. حدیث پاک میں ہے، اس کا مضمون ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرضہ دے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 50,000 روپے، لاکھ روپے قرضہ دیا ایک مہینے کے لیے، تو حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اسے روزانہ 1 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں روزانہ اتنے 1000 روپے کا صدقہ کرتا ہوں، ثواب کماتا ہوں. کہا کیسے؟ کہ میں نے اتنے 1000 روپے قرضہ دیا ہوا ہے، مجھے روز اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اچھا جب وہ ٹائم آ جائے، یعنی آپ نے 1 مہینے کے لیے دیا، اب وہ بندہ کہتا ہے ذرا مجھے 1 مہینے کا اور موقع دے دیں. آپ کو لگتا ہے بندہ ٹھیک ہے، گڑبڑ نہیں کر رہا، پریشان ہے، 1 مہینے کا اور موقع دے دیں. اب حدیث پاک کے مضمون کے مطابق آپ کا ثواب روزانہ ڈبل ہو جائے گا. اب روز 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو کچھ پیسے الگ رکھیں، اس سے قرضہ دیا کریں. پیسے آ جائیں پھر کسی کو ضرورت مند کو قرضہ دیں، تاکہ یہ جو فضیلت ہے کہ آپ کو صدقے کا ثواب 10 گنا، قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی پیسوں کی واپسی کا پراپر انتظام رکھیں. اور دیکھیں ہمارا مذہب کتنا کمپلیٹ ہے. جہاں قرضہ دینے والے کو کہا جا رہا ہے کہ قرضہ دو، نرمی کرو، وہاں قرضہ لینے والے کو کیا کہتا ہے کہ وقت پر قرضہ لوٹاؤ، ورنہ ایک ایک لمحہ تمہارے گناہوں کا میٹر جاری رہے گا. تو جس پر قرضہ ہے نا وہ فوراً پیسے لوٹائے، کچھ بیچ کر بھی دینا پڑے تو دے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث کہ ایک صحابی کا جب وصال ہوا تو نبی پاک نے جب بتایا گیا کہ یہ قرضہ ہے ان کے اوپر، تو آقا نے فرمایا میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. نبی پاک نے جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا. پھر کسی نے قرضہ اتار دیا یا اپنے ذمے لیا، پھر نبی پاک نے نماز ادا فرمائی. تو یہاں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرضہ دینے کا ثواب ہے، مگر قرضہ لینے والا وقت پر قرضہ لوٹائے. یہاں ایک بڑا پرابلم ہے کہ جو قرضہ لیتا ہے اس کا سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. پہلے منتیں کر رہا تھا حضور دے دیں، آپ کی فکر ہی نہ کریں، آپ کے پیسے ٹائم پہ دے دوں گا. اس کے بعد نہ فون اٹھاتا ہے نہ وہ ملتا ہے، بلکہ باتیں بھی عجیب عجیب کر رہا ہوتا ہے. ایسا اب نہ کریں، کیونکہ چند غلط لوگوں کی وجہ سے اب لوگوں نے قرضہ دینا ہی چھوڑ دیا ہے. بابی زی وقار، اللہ اگر وقت دے ماں باپ کی خدمت کریں. ایک بندے نے اپنی ماں سے کہا میری ماں مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ کی محبت کا جام پینا چاہتا ہوں، نماز لمبی پڑھنا چاہتا ہوں، خیال آتا ہے تیرا نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، دل کرتا ہے جنگلوں میں نکل جاؤں، عبادتیں ریاستیں کروں، پھر تیرا خیال آتا ہے، پھر جلدی واپس آ جاتا ہوں، تو اپنے حق معاف کر دے، میں ولایت کا تاج پان پہننا چاہتا ہوں. ماں نے کہا جا بیٹے، میں اللہ کو شاہد بنا کر اپنے حق تم پہ معاف کرتی ہوں. 25 سال تک بیٹا عبادت کرتا رہا. 25 سال کے بعد جب گھر پلٹانا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا بال بکھرے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، چہرے پہ غبار ہے، حالت بھی دیکھنے والی نہیں. ماں نے کہا بیٹے کیا خدا کی محبت کا جام مل گیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. اس نے کہا اب تک تو نہیں ملا. ماں نے ہاتھ